اخلاص تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے۔ اگرچہ کسی کا عمل کم ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر عمل زیادہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تین دوست بنی اسرائیل کے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بہت ان کے درمیان دوستی تھی کہ راستے میں اچانک بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی۔ جب بارش بہت زیادہ ہو گئی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھ ہی ایک قریبی غار میں چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا معزز سامعین، پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور غار کے دہانے پر آ گیا۔ غار کے اندر ایسے محسوس ہوا جیسے دن رات میں بدل گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ رہا۔ تینوں یہ دوست بنی اسرائیل کے اس میں بند ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ہم اپنے خالص اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمیں نجات مل جائے۔ تینوں اشخاص اس بات پر اتفاق ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، پروردگارا تو بہتر جانتا ہے، میرے ایک چچا کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، میں اس سے بہت عشق کرتا تھا، میں بہت محبت کرتا تھا، اور ایک موقع پر تو ایک ایسا ماحول بن گیا کہ میں نے اس سے اپنی حسرت پوری کرنا چاہی۔ اس چچا کی بیٹی بہت اچھی تھی، نیک تھی۔ اس نے مجھے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ روز محشر کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو؟ معزز سامعین، مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے برائی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام خالص اپنے اللہ کے لیے کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اس ہلاکت سے نجات عطا فرما۔ اچانک انہوں نے دیکھا غار سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا ہے اور غار میں تھوڑی سی روشنی آئی ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کہا، خداوندہ تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے اور ضعیفی کی عمر میں پہنچ چکے تھے۔ ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے کر گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، میں کام پہ جاتا تھا، دیر سے آیا تو میں نے وہ والدین کے لیے کھانا لے کے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو رہے ہیں اور تمام رات میں وہ کھانا لے کے ان کے سرہانے رہا تاکہ ابھی وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تاکہ اٹھایا نہیں ان کو میں نے۔ معزز سامعین، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے آڈینس کو یہ میسج اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ والدین کی اطاعت میں اس نے والدین کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کیا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پروردگارا اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم پر احسان فرما، اس بند دروازے کو کھول دے۔ جیسے ہی اس کی یہ گفتگو ختم ہوئی، پتھر تھوڑا سا مزید سرک گیا، اب زیادہ روشنی آنے لگی۔
تیسرے شخص نے عرض کیا اے ہر پوشیدہ و ظاہر کو جاننے والے، تو خود جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا، جب اس کا وقت پورا ہوتا تو میں اس کو مزدوری دے دیتا، لیکن ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو مزدوری کے لیے جو پیسے دیے، اس نے وہ پیسے کی رقم لینے سے انکار کر دیا، اس نے زیادہ طلب کی کہ یہ پیسے کم ہیں، مجھے زیادہ دو، میں نے زیادہ نہیں دیے، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اسی کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اور اس کو اسی ریوڑ میں ڈال دیا، پھر اس بھیڑ نے بچے دیے اور وہ اچھا بڑا ایک ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور دوبارہ اس نے اپنی اجرت طلب کی، تو میں نے اسے بھیڑوں کے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تیری اجرت ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ وہ ریوڑ لے کے چلا گیا۔ خداوندہ، اگر یہ کام میں نے تیرے اخلاص اور تیری رضا کے لیے سر انجام دیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اس وقت وہ پتھر ہٹ گیا اور ہم تینوں دوست خوشی خوشی کار سے باہر آ گئے۔ معزز سامعین، مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا یہ جو واقعہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اخلاص، جب تک ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں ہے۔ تو پلیز میری اپنے آپ سے، آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو خالص کرنا چاہیے اور صرف قربتاً الی اللہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں میری والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔